فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اللہ ذو جلال فرماتے ہیں میرے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے میری کبریائی اور عظمت اور تقدس و جلالت کی قسم، جو آپ کی بات کو آخری بات، حتمی بات، آخری فیصلہ سمجھ کے نہ مان لے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے وہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں ہے۔ تو جو حدیث کو نہیں مانتا اس کا ایمان سے کیا تعلق؟ اس کا تو قرآن پر بھی ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید بھی اگر ہم نے سمجھا ہے تو کس سے؟ وہ اللہ کے رسول کی زبان سے صحابہ نے سنا ہے، اور آپ کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات کو حدیث کہتے ہیں۔ تو جب تک حدیث کو نہ مانا جائے انسان کا قرآن پر بھی ایمان نہیں بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن جس طرح نازل ہوتا اس طرح جبریل امین حدیث بھی لے کر آتے۔ حسان ابن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح بیان کرتے ہیں كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن۔ جس طرح جبریل امین قرآن لے کر آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسی طرح حدیث لے کر آتے تھے۔ لیکن فرق یہ ہے جیسا کہ طاؤس بیان کرتے ہیں لم يسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط الا بوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسی سنت نہیں جو وحی سے ثابت نہ ہو۔ فَمِنْهُ مَا كَانَ يُتْلَى، ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن ہے۔ وَمِنْهُ مَا كَانَ وَحْيًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ فَيَسُنَّ بِهِ، اور دوسری وحی وہ ہے جو جبریل تو لے کر آتے تھے لیکن اس کی تلاوت قرآن مجید کی طرح نماز میں نہیں کی جاتی۔ میں مثال کے طور پہ کو 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جاءنی جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے، فامرنی ان آمر اصحابی ان يرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، مجھے حکم دیا کہ میں صحابہ سے کہوں کہ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کہو۔ اب 114 سورتوں میں یہ کہیں بھی آیت نہیں ہے، یہ حدیث، لیکن لے کر کون آئے ہیں؟ جبریل لے کر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتانی جبریل، جبریل امین میرے پاس آئے، فبشرنی ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جبریل امین آ کے کہتے ہیں کہ حسن و حسین یہ جنت کے شہزادے ہیں۔ یہ 114 عورتوں میں آپ کو تو نہیں ملے گی بات، یہ حدیث ہے لیکن جبریل لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتانی آت من عند ربی، اتانی آت من عند ربی، میرے رب کے پاس سے ایک آنے والا آیا اور آ کے کہتا ہے، یعنی جبریل، من صلی من امتک صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ بها 10، اے اللہ کے محبوب آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ ذوالجلال اس کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ یہ 114 سورتوں میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ حدیث ہے لیکن لانے والے جبریل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاءنی جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے اور کہنے لگے ان هذه خدیجہ قد اتتک، سیدہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں۔
بیدہا اناء، اس کے پاس ایک برتن ہے، فیہ طعام او شراب او ادام، اس میں کھانے پینے کا سامان ہے۔ فَإِذَا أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، جب وہ آ جائے تو کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، اور میں سرتاج ملائک ہوں، میرا سلام بھی اس کی خدمت میں پیش کر۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا نَصَبَ فِيهِ وَلَا صَخَبٍ، اور ساتھ خوشخبری بھی دے دینا خدیجہ تیرا جنت میں اللہ نے گھر تیار کیا ہے جس میں کبھی بھی شور اور تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ قرآن میں تو نہیں ہے لیکن حدیث ہے، جبریل لے کر آئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاءنی جبریل، جبریل آئے اور آ کر کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت، آپ جب تک زندہ ہیں ایک نہ ایک دن آپ نے بھی اپنے رب کے پاس جانا۔ حدیث ہے وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ وَعْلَمْ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، دنیا میں جس سے بھی محبت ہے ایک مرتبہ تو افتراق ہوگا موت کی وجہ سے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اے اللہ کے محبوب یقین کر لیجئے مومن کی عزت اور بزرگی اس میں ہے کہ وہ تہجد پڑھے اور ہاتھ اٹھے تو اللہ کے سامنے اٹھے۔ جبریل لے کر آئے۔ اس طرح کی 20 حدیثیں سنائی جا سکتی ہیں۔ مقصود یہ ہے جس طرح قرآن وحی ہے اس طرح حدیث بھی وحی ہے۔ قرآن وحی جلی ہے جس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے، اور حدیث وحی خفی ہے، لیکن کوئی بھی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی الا کہ وہ وحی کے ساتھ سنت بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو بھی بات اللہ کے رسول کی سنتے وہ لکھ لیا کرتے۔ کس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو لکھا کرتے، کس طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو لکھا کرتے، کس طرح انس رضی اللہ تعالی عنہ، جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو لکھا کرتے۔ یہ اللہ ذوالجلال کا وعدہ تھا کہ اللہ کے رسول کی اداؤں کو اگر اللہ ذوالجلال نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے تو اس چیز کو باقی رکھنا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ ذوالجلال نے جس طرح صحابہ کو توفیق دی، تابعین کو توفیق دی، تبع تابعین کو، آج جس کتاب کی آخری حدیث آپ نے پڑھی ہے، اللہ ذوالجلال نے جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد 13 شوال کو 194 ہجری کو ایک انسان دنیا میں بھیجا جس کو آج امام بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا۔ اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے اسے پھر توفیق بھی دیتے۔ یہ بچہ ابھی کوئی بڑی عمر نہیں، ابھی تو طفولت سے نہیں نکلا تھا، باپ کی سرپرستی سے محروم ہو گیا، ماں نے پرورش کی۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات بتا دوں، دنیا میں تاریخ بنائی ہے تو یتیموں نے بنائی ہے۔ اللہ کے رسول کو دیکھیے یتیم تھے، امام بخاری کو دیکھیے، امام شافعی کو دیکھیے، امام ابن عبد البر کو دیکھیے، امام ابن حجر اسقلانی کو دیکھیے۔ یتیم جو ہے صناع التاریخ ہیں، تاریخ بنانے والے۔ اس لیے یہ مت سوچا کریں کہ فلاں کا تو سر پہ باپ نہیں ہے، یہ کیا کرے گا۔ اللہ اس سے وہ کروا سکتے ہیں جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔
امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، ابھی میں تختی لکھتا تھا تو مجھے حدیث کو یاد کرنے کا اللہ نے شوق میرے دل میں ڈال دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا وَكَمْ أَتَى عَلَيْكَ إِذْ ذَاكَ، آپ کی عمر کتنی تھی؟ قال 10 سنین، میری عمر 10 سال تھی۔ مشہور زمانہ اس وقت جو محدث سے علامہ داخلی جب ان کی کلاس میں آ کے بیٹھے ہیں، بچے کی عمر 11 سال کیا ہوتی ہے؟ محدث حدیث پڑھ رہا ہے، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، 11 سالہ بچہ کہتا ہے استاد محترم اجازت ہے میں ایک بات پوچھ لوں، ان ابا الزبیر لم یروی عن ابراہیم، یہ ابو الزبیر تو ابراہیم سے روایت نہیں کرتے۔ مشہور زمانہ ہو علامہ داخلی جیسا، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو اصل کتاب کی طرف مراجعت کر لیں۔ وہ اٹھے، گھر گئے، کتاب سے دیکھ کے آئے، کہا کیف ہوا یا غلام، بیٹے تم بتاؤ کیا ہے؟ کہتے سفیان عن ابی الزبیر هو ابن عدی عن ابراہیم، کہا بیٹے جیسے تم کہہ رہے ہو ویسے ہی ہے، اللہ تیرے جیسے اور پیدا کرے۔ خلاص اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ درس چلنا ناروں والا نہیں ہے۔ 11 سال کی عمر اور حالت حافظے کی یہ ہے، استاد کہتے ہیں ابو بکر الکلوزانی، کہتے میں پڑھانے بیٹھتا تھا، کلما دخل علی محمد بن اسماعیل، جب بھی امام بخاری آ کے میری کلاس میں بیٹھ جاتا تو میں پریشان ہو جاتا۔ کیوں پریشان ہو جاتا؟ یخشی ان یخطئ بحضرتہ، کہ میری غلطی ابھی اس نے پکڑی کہ ابھی پکڑی۔ راوی روایت کرتے ہیں کننا فی مجلس سلیمان بن حرب والبخاری معنا يسمع ولا يكتب، ہم اکٹھے ہی تھے سلیمان بن حرب کی کلاس میں، سارے بچے لکھتے تھے یہ لکھتے نہیں تھے۔ ساتھیوں نے کہنا ہے اس کو کیا مسئلہ، یہ کیوں نہیں لکھتے؟ ایک دن تنگ آ کے کہتے ہیں تم نے کیا شغل پکڑا ہوا، تم لکھتے کچھ نہیں؟ کہتے ہیں اگر آپ پسند کریں تو جو تم نے لکھا ہے میں سنا دوں۔ راوی کہتے ہیں ہم نے اپنی کتابیں کھولی اور امام بخاری نے 15,000 حدیثیں زبانی سنا دی۔ یہ وہ ہستی ہے جب اس کی عمر صرف 16 سال ہوئی تھی تو کہتے ہیں حافظت کتب ابن المبارک ووکیع وعرفت کلام هؤلاء یعنی اصحاب الرأی۔ عبداللہ بن مبارک 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے وہ ابتدائی کتابیں عبداللہ بن مبارک کی جو اس وقت تھی اور امام وکیع کی کتابیں 16 سال کی عمر میں ساری یاد کر لی تھی۔ ان کا استاد اسحاق ابن راہویہ، اس کو راہویہ بھی پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے ساتھی کو اگر تھوڑی دیر تم پہلے آ جاتے نا تو میں ایک بچے سے کہتا وہ آپ کو 70,000 حدیثیں سنا دیتا۔ 18 سال عمر ہوئی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی۔ آج تو چاند کی چاندنی میں دیکھنے والے بھی سو گئے۔ کہتے ہیں صنفت قضاء الصحابہ والتابعین، میں نے ایک کتاب لکھی صحابہ اور تابعین کے فیصلوں پر مشتمل، وَكُنْتُ أَكْتُبُهُ فِي اللَّيَالِ الْمُقْمِرَةِ،
وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. اس وقت لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، میں چاند کی چاندنی میں بیٹھ کے یہ کتاب میں نے لکھی. کوئی ایسا تاریخ کا نام نہیں ہے جس کے بارے میں قصہ نہ جانتا ہوں. میں نے ویسے اس کو ذرا مختصر لکھ دیا. امام بخاری بغداد میں 8 مرتبہ گئے، مکہ اور مدینہ میں گئے، بصرہ اور کوفہ میں گئے، مرو اور بلخ میں بھی گئے. اس وقت کا یہ انداز تھا کہ بڑے بڑے محدثین اور فقہاء امتحان بھی لیا کرتے تھے. جب پتہ چلا کہ امام بخاری آ رہے ہیں، لوگوں نے کہا یہ بچہ بھی محدث ہے، یہ بچہ. ان کے آنے سے پہلے 10 لوگوں کو تیار کیا، 10 حدیثیں دی اور متن اور سند گڈ مڈ کر دی. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی سند اور حدیث آگے جوڑ دی سیدنا ابو ہریرہ. 100 کی 100 حدیثیں خلط ملط کر دی. جب آ کے بیٹھا یہ بچہ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے 10 حدیثیں سنائی. کہتے ہیں لا عارف، مجھے نہیں پتا. لوگوں نے کہا اس کو محدث مان رہے تھے، یہ تو کہتا ہے مجھے پتہ ہی کچھ نہیں. دوسرا ساتھ بیٹھا کہتا ہے الرجل فہم، یہ بندہ سمجھ گیا ہے، یہ ایسے نہیں کہہ رہا. 100 کی 100 حدیثیں سنی. پھر کہتے ہیں جس نے پہلی 10 حدیثیں سنائی نا ذرا وہ آ جائے. اما حدیثک الاول فقلت کذا وهو کذا. تم نے پہلی حدیث اس طرح پڑھی ہے، وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح ہے. اما حدیثک الثانی فقلت کذا وهو کذا. دوسری حدیث تم نے اس طرح پڑھی ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے. 100 کی 100 حدیثیں سنائیں. امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں مَا الْعَجَبُ مِنْ رَدِّهِ الْخَطَئِ إِلَى الصَّوَابِ فَإِنَّهُ كَانَ حَافِظًا. ہمیں تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ انہوں نے 100 صحیح حدیثیں کر دیں کیونکہ وہ تو حافظ حدیث تھے. بل العجب من حفظه للخطأ على ترتیب ما القوه من مرة واحدة. ہمیں تو تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ پہلے ایک مرتبہ 100 غلط حدیثیں سنی، اسی ترتیب سے انہوں نے ایک مرتبہ سن کے ہی سنا دی. کلاس میں بیٹھے ہیں، استاد نے خواہش کا اظہار کیا. آج لوگ استادوں کی خواہشیں بھی نہیں سنتے. وقت گزر گیا ہے. استاد اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں کاش لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ. موطا امام مالک تو تھی، کتابیں تو اس سے پہلے بھی تھی. کاش کی اٹھے جو صرف صحیح حدیثوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی. امام بخاری کہتے ہیں میں نے بیٹھے بیٹھے سوچ دیا یہ کام میں کروں. گھر گئے، سو گئے، خواب آ گئی. صبح اٹھ کے خواب بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں فسألت بعض المعبرین، میں نے بعض تعبیر کرنے والوں سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کھڑا اور پنکھے سے میں ہوا دے رہا ہوں. تو تعبیر کرنے والوں نے کہا انت تذب عنہ الکذب، لگتا ہے کہ جھوٹ جو بھی بولے گا اللہ کے رسول کے بارے میں آپ اس کو دور کر رہے ہیں. کہتے میں نے اس دن ذہن بنا لیا، رخ کیا ہے مدینے کی طرف، سنوپسس بنائے، آؤٹ لائن، خطہ بنایا ہے کتاب لکھنے کا. تو روضۃ من ریاض الجنہ. اور پھر اس کتاب کو لکھنا شروع کیا. 16 سال کے اندر یہ کتاب مکمل کی. لیکن کیسے؟ ذرا میرے ساتھ رہیے گا. اس کو کہتے ہیں علم کی سچی محبت. کہتے ہیں میں وضعت حدیثا فی الصحیح، میں نے کوئی حدیث صحیح بخاری میں نہیں رکھی. کب تک؟
الا بعد ما اغتسلت، میں نے غسل کیا، وصلیت فیہ رکعتین، میں نے 2 رکعتیں پڑھی، واستخرت اللہ تعالی، میں نے استخارہ کیا، وتيقنت صحته، میں نے اس کے صحیح ہونے کا یقین کیا، وجعلته حجة فيما بيني وبين ربي، میں نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان اسے حجت اور دلیل بنایا۔ 16 سال کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں 1000 علماء تو ہم نے بھی نہیں دیکھے، 1080 اساتذہ سے۔ امام بخاری کہتے ہیں کتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم الا صاحب حديث ولست اكتب الا عمن قال الايمان قول وعمل۔ یہ 1080 سارے کے سارے محدث تھے، اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے، جیسے مرجئہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا تو کافی، عمل کی ضرورت نہیں۔ الایمان قول وعمل، قول بھی ہے، جب تک عمل نہیں ہے ایمان پورا نہیں ہوتا۔ کتبت عن کل واحد 10,000، اور امام بخاری کہتے ہیں میں نے 1080 اساتذہ تھے، میں نے ہر استاد سے 10,000 حدیث لی ہے۔ آج اصل میں دنیا کے اندر علمی ذوق ختم ہو گیا ہے۔ ابھی بچے قرآن پڑھ رہے تھے، دل جو ہے وہ سکون پا رہا تھا۔ امام ابو زرع رازی کہا کرتے تھے صرف قراءات پہ مجھے 10,000 حدیثیں یاد ہیں۔ یزید بن ہارون کہتے تھے کوئی ملنے آیا ہے میرا جی چاہتا ہے میں اس وقت تک جانے نہ دوں جب تک 20,000 حدیثیں سنا نہ دوں۔ ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ بس مجھے آ کے ایک مرتبہ بتا دینا، میں جانے تب دوں گا جب 36,000 حدیثیں سنا دوں گا۔ حماد بن اسامہ نے 1,00,000 حدیث لکھی ہے اپنے ہاتھ سے۔ آج ہم تو 2 صفحے لکھ کے تھک جاتے ہیں نا، بس جی استاد پڑھاتا ہی بہت ہے، ہمیں کوئی یاد بھی تو ہونے دینا، لکھی جا رہے ہیں بس ہاتھ تھک جاتے۔ 1,00,000 حدیث کیسے لکھ لیتے؟ ابو بکر ابن جعابی کہتے ہیں 4,00,000 حدیثیں یاد ہیں۔ اور امام ابو زرع رازی، اس کو اللہ نے کیا کمال دیا، اللہ ذوالجلال نے اس بندے کو کیا ہمت دی، 7,00,000 حدیثوں کا یہ حافظ۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے 7 سال سفر کیا اور 30,000 میل پیدل سفر کیا۔ یہ روڈ سے اتر کے اس مسجد میں آ کر تھک جانے والوں، ذرا امام ابو زرع کو یاد کر لیا کرو۔ پوچھنے والا بھی ہوگا غازی آباد جیسا کوئی مجاہد، کہتے ہیں بس 30,000 میل چلے ہو، مسکرا کے کہتے ہیں ثم ترکت العد، او میں پیدل تو اور بھی چلا ہوں، اس کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا تھا۔ ابراہیم خواص المستملی لکھتے ہیں یہ 7,00,000 حدیثوں کا حافظ۔ رأیت ابا زرعۃ کالصبی بین یدی محمد ابن اسماعیل یسألہ عن علل الحدیث، میں نے دیکھا امام بخاری کے سامنے ابو زرع ایسے بیٹھا تھا جیسے بچہ بیٹھا ہے اور حدیث کی علتوں کے بارے میں سوالات کر رہا تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے کہا جو ان کے استاد ہیں، 10,00,000 حدیثوں کا حافظ، کیا کہتے ہیں ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل، لوگوں خراسان کی سرزمین نے امام بخاری جیسا پیدا ہی نہیں کیا۔ اور آپ اکثر حدیثیں آپ پڑھتے ہوں گے، حدثنا قتیبہ بن سعید، قتیبہ بن سعید کہا کرتے تھے لو کان محمد فی الصحابہ لکان آیہ، اگر امام بخاری کے صحابہ کے دور میں ہوتے تو صحابہ میں بھی اس کی شان ہی ہوتی۔
امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں ما رأیت تحت عدیب السماء اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا احفظ له من محمد ابن اسماعیل. میں نے آسمان کی نیل گو چھت کے نیچے اور زمین پہ چلنے والا کوئی انسان امام بخاری جیسا نہ حافظ حدیث دیکھا ہے اور نہ حدیث کی علتوں کے بارے میں علم رکھنے والا دیکھا. زندگی میں کبھی امام بخاری گھبرائے نہیں ہے، صرف ایک استاد سے جس سے خوف کھاتے تھے، اس کا نام ہے علی بن مدینی، اور وہ بھی کہتے ہیں لم یر البخاری مثلہ، یہ ایسے ہی ڈرتا رہتا ہے، اس نے بھی آج تک، میں نے تو نہیں دیکھا، اس نے بھی اپنے جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں ہوگا. فلاس اس لیے کہتے ہیں کل حدیث لا یعرفہ البخاری فلیس بحدیث، جس حدیث کا علم امام بخاری کو نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے. اللہ ذوالجلال نے اس انسان کو اتنا کمال دیا تھا کہ آج صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی پڑھی ہوگی. اللہ کے رسول کے پاس سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا جب سورۃ الجمعہ کی آیت ساتھ پڑھی وآخرون منهم لما يلحقوا بهم، کہا سنو لو كان الدين عند السريا لنال به رجل من فارس او قال من ابناء فارس، اگر دین آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ گیا تو فارس کا ایک نوجوان آئے گا یا ان کی اولاد میں سے جو وہاں جا کے بھی علم کی بلندی تک علم کو حاصل کرے گا. محدثین کہتے ہیں اس حدیث کا مصداق جو ہے وہ امام بخاری. 1080 اساتذہ میں سے 299 استادہ کی اساتذہ کی حدیثیں امام بخاری نے جمع کی ہے. 96 کتابیں 3450 ابواب پر مشتمل 7297 حدیثیں جمع کی، اس پہ 16 سال لگائے ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا دنیا میں علم حدیث ہے تو وہ صدقہ ہی امام بخاری کا ہے. امام مسلم ہیں، صحیح مسلم لکھنے والے تو امام بخاری کے شاگرد. امام ترمذی کو دیکھیے لکھنے والے ہیں تو امام بخاری کے شاگرد. امام نسائی کو دیکھیے سنن نسائی لکھنے والے ہیں تو امام بخاری کے شاگرد. مسند بزار ہے لکھنے والے ہیں تو امام بخاری کے شاگرد. امام ابن خزیمہ ہیں تو امام بخاری کے شاگرد. امام دارمی ہیں سنن دارمی میں لکھنے والے تو امام بخاری کے شاگرد. ایک نہیں 90,000 لوگ ایسے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ امام بخاری سے یہ علم حاصل کیا. اور آج تک جتنی صحیح بخاری پڑھی جا رہی ہے انڈائریکٹ تو سارے ہی ان کے شاگرد تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ صحیح بخاری میں جمع کیا. پہلی حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، یہ مستقبل کے روشن ستارے بیٹھے ہیں. امام بخاری نے پہلی حدیث شروع کی ہے حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر، اور آخری حدیث جو شروع کی ہے حدثنی احمد بن اشکاب. اتنا لائق انسان، اتنا گہرا انسان کہ پہلی حدیث جو ہے وہ مکی استاد سے نقل کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہی مکہ سے شروع ہوئی تھی، اور آخری حدیث مدنی استاد سے لکھی ہے کہ وہی کی انتہا مدینہ میں ہوئی تھی. احمد بن اشکاب سے 218 بھی امام بخاری کی آخری ملاقات ہوئی ہے. پہلے انہوں نے کتاب الوحی کا آغاز کیا ہے. عام کتابیں کتاب الطہارہ سے اور اس طرح سے شروع ہوتی ہے کتاب العلم سے، لیکن امام بخاری نے پہلی کتاب کتاب الوحی لکھی ہے اور آخری کتاب کتاب التوحید. اور کہنا کیا چاہتے ہیں؟ توحید وہی ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے بھیج دیا، بناوٹی توحید کام نہیں آئے گا. پہلے امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات کا تذکرہ کیا ہے.
نیتوں کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. اور آخر میں کہتے ہیں باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. نیت ٹھیک تھی یا نہیں ٹھیک تھی پتہ اس دن چلے گا جب ترازو میں آئے گی. اس لیے ترازو میں آنے سے پہلے نیتیں پڑھانے والے بھی ٹھیک کر لے، پڑھنے والے بھی ٹھیک کر لے، اور بیان کرنے والے بھی ٹھیک کر لے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں قیامت کو ترازو ہم لگائیں گے. کتنا بڑا ترازو؟ لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن. ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں 14 کے 14 طبق تو پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں. لیکن کیسے بھرے گا؟ اس ترازو میں اللہ 4 چیزوں کا وزن کریں گے. قول بھی تولیں گے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. عمل بھی تولیں گے، قول بھی تولیں گے. عمل کیسے تولے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. سب سے بھاری چیز جو نامہ اعمال میں آئے گی وہ اچھا اخلاق آئے گا. قول کیسے تلے گا؟ صحیح مسلم کی روایت کی پڑھ کے آئے ہوں گے والحمدللہ تملأ المیزان. وہ ترازو کا ایک پلڑا جو 14 طبق رکھنے کے باوجود بھی بھرے گا نہیں. کوئی دل کی خوشی سے الحمدللہ کہہ دے، اللہ دونوں پلڑوں کو نیکیوں سے لبالب بھر دیں گے.